اگلے روز اس نے ہمارے دروازے کی بیل بجائی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری چھٹی حص نے کہا ہو نہ ہو یہ نبیل ہی ہے۔ دبے قدموں دروازے پر پہنچی، جھانکا تو وہی تھا۔ کہنے لگا میرے مکان میں میرے کلاس فیلو اور کالج کے دوست بھی آ جاتے ہیں، لہٰذا اب تم میرے گھر مت آنا، تو پھر گلی میں ہی میری بات سن لو۔ آخر تم نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی، ابھی کہہ دو۔ ابھی ابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ اچانک آ گئے تو تم مجھ سے دریا پر ملو، میری سہیلی کا گھر وہاں قریب ہے، میں اس کے گھر کا کہہ کر جاؤں گی۔ دن کو تو مجھے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، کل سے امتحان شروع ہے۔ اچھا تو پھر تم مجھ سے رات کو ملو۔ رات کو؟ اس نے حیرانی سے کہا ہاں، دریا 2-4 قدم پر ہی تو ہے، امی ابا رات کو جلدی سو جاتے ہیں، میں اندھیرے میں نکل کر دریا پر آ جاؤں گی۔ دیکھو آج رات ضرور آنا، ایسا نہ ہو کہ تم نہ آؤ اور میں رات بھر تمہارا انتظار میں بیٹھ کر رہ جاؤں۔ ایسا کہہ کر میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب نبیل کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ رات کو دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور میرا انتظار کرے۔ اتفاق سے اس رات اماں اور ابا دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور کہیں 12 بجے تک سوئے۔ جیسے ہی وہ سوئے میں نے دبے قدموں صحن کو جلدی سے پار کیا اور کھنڈی کھول کر گلی میں جھانکا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی مدھم تھی، گلی سنسان تھی اور وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ جانے دل کی گلی کا کیا اور جذبہ ہوتا ہے کہ انسان نہ آندھی دیکھتا ہے اور نہ طوفان، انسانوں کا خوف رہتا ہے اور نہ بھوت کا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی تقریباً 7 منٹ میں دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اگرچہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی مگر پورا یقین تھا کہ وہ وہاں ضرور ہوگا۔ ہزاروں وسوسوں کا بوجھ دل پر اٹھائے جب میں دریا کے کنارے پر پہنچ گئی تو دیکھا کہ وہ وہاں نہ تھا۔ ذرا اور آگے گئی تو کوئی اور بیٹا نظر آ گیا۔ میں سمجھی نبیل ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ ذرا اور آگے گئی تو دیکھا وہاں وہ تو نہیں، کوئی اور بیٹا ہے۔ میں ڈر کر واپس پلٹنے لگی تو وہ بولا ڈرو نہیں بہنا، مجھے نبیل نے بھیجا ہے، اس کو سخت بخار ہے، وہ میرے گھر میں لیٹا ہے، تم کو بلا رہا ہے۔ میں نے کہا رات آدھی ہو چکی ہے، میں تمہارے گھر گئی تو واپس اپنے گھر تک کب پہنچوں گی؟ اس نے کہا میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اب آ گئی ہو تو اس کی بات سن لو۔ یہ لو، اس نے پرچہ لکھ کر مجھے دیا ہے، خود پڑھ لو اگر یقین نہیں ہے۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پرچے پر ڈالی۔ میں نے پرچہ پڑھی، لکھا تھا مجھ کو شاید بخار ہے، 2 گھڑی دیکھنے آ جاؤ۔ اندازی تحریر اسی کا تھا۔ میں اس کی تکلیف کا سوچ کر تڑپ اٹھی، بغیر سوچے سمجھے اس کے دوست کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ذرا آگے آئے تو اسکوٹر نظر آیا۔ وہ بولا اس پر بیٹھ جاؤ، بس 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے، تم کو واپس بھی اسی سواری پر لے آؤں گا۔ نہ جانے کدھر کس راستے سے وہ مجھے لے چلا۔ اس وقت میری مت ماری گئی تھی، نبیل کی بخار کا سن کر میں اس کے پیچھے چل دی، حالانکہ مجھے پلٹ کر واپس لوٹ جانا چاہیے تھا۔ نبیل کی سوچوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اندازہ نہیں ہوا کتنی دور تک آئی ہوں۔ جب ایک مکان کے سامنے اسکوٹر روک کر اس نے مجھے اترنے کا کہا تو مجھے ہوش آیا۔ اب میں مکمل طور پر اس پر متوقع تھی، اب میں مکمل طور پر اس پر منحصر تھی۔ مکان کے اندر قدم رکھ کر دل نے کہا کہ تم نے یہاں آ کر بڑی غلطی کی ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آدھی رات کو میں ایک انجان گھر میں داخل ہو گئی۔ تصور میں نبیل کا پیارا چہرہ تھا اور کچھ سوچ نہ تھی۔